السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو جی قرآن کلاس میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ حسب معمول کلاس کا آغاز تلاوت قرآن کریم سے ہوگا۔ ایڈمن سے گزارش ہے کہ کسی متعلمہ کو مائک دے دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں پہلی متعلمہ کو تلاوت کے لیے بلاتی ہوں۔ G63255 G63255 ٹھیک ہے، ہم آگے چلتے ہیں۔ جی G6 میں ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلك آيات الكتاب المبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، نحن نقص عليك نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين، ان اللہ ارا، میں اللہ ہوں، میں دیکھتا ہوں۔ یہ ایک کھلی کھلی کتاب کی آیات ہیں۔ یقیناً ہم نے اسے عربی قرآن کے طور پر نازل کیا تاکہ تم عقل کرو۔ ہم نے جو یہ قرآن تجھ پر وحی کیا، اس کے ذریعے ہم تیرے سامنے ثابت شدہ تاریخی حقائق میں سے بہترین بیان کرتے ہیں، جبکہ اس سے پہلے اس بارے میں تو غافلوں میں سے تھا۔ سورت یوسف آیت نمبر 2 تا 4۔ 4 تا 6۔ جزاکم اللہ حسن الجزا، بے حد شکریہ۔ جی، حدیث مبارک پیش کرنے کے لیے ایک متعلمہ کو دعوت دوں گی۔ ایڈمن پلیز مائک دے دیجیے۔ G63315 پلیز انمیوٹ کریں۔ G63315 السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رب کریم فرماتا ہے جو شخص قرآن کریم کی تلاوت اور درس و تدریس کی مصروفیت کی وجہ سے میرا ذکر نہ کر سکے اور مجھ سے دعا نہ کر سکے، مجھ سے کچھ سوال حاجت بھی نہ کر سکے، تو میں اسے اس عطا سے بھی افضل عطا کرتا ہوں جو میں نے دعا کرنے والوں کو عطا کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے کلام قرآن مجید کی فضیلت تمام دیگر کلاموں پر اسی طرح ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کی فضیلت اپنی مخلوق پر۔ فضائل القرآن۔ جزاکم اللہ حسن الجزا، بے حد شکریہ۔ میں ارشاد کے لیے اگلی متعلمہ کو بلاتی ہوں۔ G63301 G63301 السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد مبارک حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دنیاوی علوم و فنون کی تحصیل کے لیے غور کرو کہ ابجد شروع کر کے ایم اے کی ڈگری تک، پھر امتحان مقابلہ،
ڈالیاں دینے اور دوسرے اخراجات ضروریہ، خریدے کتب وغیرہ میں کس قدر محنت، وقت اور روپیہ صرف ہوتا ہے، اور ہم کرتے ہیں، مگر اس کے بالمقابل قرآن کریم کو اپنا دستور العمل بنانے کے واسطے، اس کے پڑھنے اور سمجھنے کے واسطے کس قدر محنت اور کوشش اور روپیہ ہم نے خرچ کیا ہے۔ اس کا جواب یہی ہوگا کہ کچھ بھی نہیں۔ اگر اس کے واسطے ہم عشیر بھی خرچ کرتے تو خدا تعالیٰ کے فضل و رحمت کے دروازے ہم پر کھل جاتے۔ حقائق الفرقان جلد سوم صفحہ 330۔ جزاکم اللہ حسن الجزا، بے حد شکریہ۔ ہم آگے چلتے ہیں۔ آج کا آپ کو جیسے معلوم ہے کہ ہماری کلاس میں سورۃ حامیم سجدہ کے حوالے سے موضوعاتی لیکچر کا سلسلہ جاری ہے۔ آج کا لیکچر پیش کرنے کے لیے میں اپنی ساتھی ٹیچر کو دعوت دوں گی، اور ہمارے لیکچر کا آج کا جو ٹاپک ہے وہ وحی، رویا، الہام کی حقیقت پر مبنی ہے، اور یہ سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 7 سے ماخوذ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جس موضوع کو بیان کرنا ہے وہ ہے وحی، رویا، الہام کی حقیقت۔ اللہ تعالیٰ نے تخلیق انس و جن کا مقصد وحید اپنے معرفت کاملہ قرار دیا ہے تا وہ ذات و صفات الہیہ کے مرتبہ حق الیقین تک پہنچ پائے۔ اس کے حصول کے لیے اس ذات جاویدانی اور لاسانی نے انسان کو 2 قسم کی قوتیں بھی ودیت کی ہیں، ایک معقولی قوتیں اور دوسری روحانی طاقتیں۔ معقولی قوتوں کا منبع دماغ بنایا ہے اور روحانی حواس کا سرچشمہ دل کو بنایا ہے۔ وحی و الہام اسلام کا ایک ایسا فخر و امتیاز ہے کہ جو اسے دوسرے مذاہب سے ممتاز، اعلیٰ اور بالا ثابت کرتا ہے۔ لیکن عجیب اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ آج اہل اسلام میں سے جماعت احمدیہ کے علاوہ اکثر وہ لوگ ہیں جو اس نعمت خداوندی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد امت میں منقطع مانتے ہیں۔ اس موضوع پر اور اس کے مختلف پہلوؤں پر ائمہ علماء سلف نے بڑی وضاحت کے ساتھ روشنی ڈالی ہے اور امت کے لیے رہنمائیاں مہیا کی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ کا مومنوں سے مکالمہ و مخاطبہ جاری ہے اور وحی و الہام کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، الہام ایک القاء غیبی ہے کہ جس کا حصول کسی طرح کی سوچ اور تردد اور تفکر اور تدبر پر موقوف نہیں ہوتا، اور ایک واضح اور منکشف احساس ہے کہ جیسے سامع کو متکلم سے، مضروب کو ضارب سے یا ملموس کو لامس سے ہو محسوس ہوتا ہے، اور اس سے نفس کو مسئلے حرکات فکریہ کہ کوئی علم روحانی نہیں پہنچتا، بلکہ جیسے عاشق اپنے معشوق کی رویت سے بلا تکلف انشراح اور انبساط پاتا ہے، ویسا ہی روح کو الہام سے ایک ازلی اور قدیمی رابطہ ہے کہ جس سے روح لذت اٹھاتا ہے۔ غرض یہ ایک من جانب اللہ اعلام لذیذ ہے کہ جس کو نفس پھر روح اور وحی بھی کہتے ہیں۔ خیال رہے کہ جس طرح خدائے واحد و یگانہ نے انسان کو جسمانی قوا سے نوازا ہوا ہے، بین ہی اس ہستی قادر و توانا نے ان کو روحانی قوتوں سے بھی سرفراز فرمایا ہوا ہے۔ یہ نہیں کہ جسمانی حواس تو برقرار رہیں، لیکن ایک زمانہ یعنی صاحب خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد روحانی قوا سے انسانوں کو محروم کر دیا گیا ہے، بلکہ اب بھی حقیقت یہ ہے کہ وہ خدا اب بھی بناتا ہے جسے چاہے کلیم، اب بھی اس سے بولتا ہے جس سے وہ کرتا ہے پیار۔ خواب و الہام کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے جاری فرمایا ہوا ہے تا حقیقت نبوت سے لوگ بے خبر نہ رہیں۔ دوسرا یہ کہ انبیاء پر ایمان لانے کی حجت قائم رہے تاکہ انکار نبوت کا کوئی عذر باقی نہ رہے۔ خواب و الہام کے لحاظ سے 3 قسم کے لوگ ہیں، اول عوام الناس، دوئم زاہد، سوئم سابق بالخیرات۔ اول عوام الناس، ان کے خواب و الہام کے ضمن میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اس لیے سنت اللہ قدیم سے اور جب سے دنیا کی بنا ڈالی گئی اس طرح پر جاری ہے کہ نمونہ کے طور پر عام لوگوں کو قطع نظر اس کے کہ وہ نیک ہوں یا بد ہوں، اور صالح ہوں یا فاسق ہوں، اور مذہب میں سچے ہوں یا جھوٹا مذہب رکھتے ہوں، کسی قدر سچی خوابیں دکھلائی جاتی ہیں یا سچے الہام بھی دیے جاتے ہیں تاکہ ان کا قیاس اور گمان جو محض نقل اور سماع سے حاصل ہے علم الیقین تک پہنچ جائے۔ دوئم زاہد، دنیا میں بعض ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں کہ وہ کسی حد تک زہد اور عفت کو اختیار کرتے ہیں،
اور علاوہ اس بات کے کہ ان میں رویا اور کشف کے حصول کے لیے ایک فطرتی استعداد ہوتی ہے اور دماغی بناوٹ اس قسم کی واقع ہوتی ہے کہ خواب اور کشف کا کسی قدر نمونہ اوپر ظاہر ہو جاتا ہے اور اپنی اصلاح نفس کے لیے بھی کسی قدر کوشش کرتے ہیں اور ایک سطحی نیکی اور راستہ بازی ان میں پیدا ہو جاتی ہے جس کی آمد سے ایک محدود دائرہ تک رویا صادقہ اور کشوف سیاح کے انوار ان میں پیدا ہو جاتے ہیں مگر تاریکی سے خالی نہیں ہوتے۔ پوئم کامل شرف مکالمہ اور مخاطبہ کے حامی۔ خدا تعالیٰ سے کامل تعلق پیدا کرنے والے اس شخص سے مشابہت رکھتے ہیں جو اول دور سے آگ کی روشنی دیکھے اور پھر اس سے نزدیک ہو جائے یہاں تک کہ اس آگ میں اپنے تئیں داخل کر دے اور تمام جسم جل جائے اور صرف آگ ہی باقی رہ جائے۔ اس طرح کامل تعلق والا دن بدن خدا تعالیٰ کے نزدیک ہوتا جاتا ہے یہاں تک کہ محبت الہی کی آگ میں تمام وجود اس کا پڑ جاتا ہے اور شعلہ نور سے قالب نفسانی جل کر خاک ہو جاتا ہے اور اس کی جگہ آگ لے لیتی ہے۔ یہ انتہا اس محبت کا ہے جو خدا سے ہوتی ہے، وہ بھی مظہر تجلیات الہیہ ہو جاتا ہے، مگر نہیں کہہ سکتے کہ وہ خدا ہے، بلکہ ایک بندہ ہے جس کو اس آگ نے اپنے اندر لے لیا ہے، اور اس آگ کے غلبہ کے بعد ہزاروں علامتیں کامل محبت کی پیدا ہو جاتی ہیں۔ من جملہ ان علامتوں کے یہ بھی ہے کہ خدا کریم اپنا فصیح اور لذیذ کلام وقتاً فوقتاً اس کی زبان پر جاری کرتا رہتا ہے، جو الہی شوکت اور برکت اور غیب گوئی کی کامل طاقت اپنے اندر رکھتا ہے، اور ایک نور اس کے ساتھ ہوتا ہے جو بتلاتا ہے کہ یہ یقینی امر ہے، ظنی نہیں ہے۔ رویا، کشف، دل میں ڈالا جانا، القاء ہونا، الہام اور وحی ہونا کے الفاظ سے واضح ہوتا ہے کہ ان کلمات کے بعد آنے والی بات خدائی اور ربانی علم عطا ہونے کی بابت ہے۔ خدا تعالیٰ اپنے پاک مقرب بندوں سے خواہ وہ نبی ہوں یا نہ محبت سے گفتگو کرتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو خدا تعالیٰ نے جس قدر علم و عرفان سے نوازا تھا وہ ظاہر و باہر ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی مطہرہ پر منافقین کو جھوٹا اتہام لگانے کا موقع ہاتھ آ گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس کی خبر پہنچی کہ بعض منافقین آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکت پر گندے الزام لگا رہے ہیں تو آپ کو بہت رنج پہنچا، کھانا پینا چھوٹ گیا اور زندگی تلخ ہوگی۔ اپنے رب کے سامنے گڑ گڑاتی رہیں اور مدد کی درخواست کرتی رہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درد اور دکھ کو دیکھ کر خواب میں ایک فرشتہ ایک نوجوان کی شکل میں آیا، یعنی اس نے مجھے کہا کہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ میں نے کہا کہ لوگوں کی باتیں سن کر مجھے سخت غم لاحق ہے۔ اس نے کہا ان کلمات کے ذریعہ دعا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے غم کو دور فرما دے گا۔ میں نے کہا کون سے کلمات؟ اس نے کہا یوں کہو، اے جو تمام نعمتیں عطا فرماتا ہے، تمام مصیبتیں دفع کرتا ہے، تمام غموں کو دور کرتا ہے، تمام اندھیروں کو نابود کر دیتا ہے، اور اے جو سب حاکموں سے زیادہ عادل اور سب ظالموں کا احتساب کرنے والا ہے، اور اے خدا جو اول ہے اور تیری ابتدا نہیں اور آخر ہے اور تیری کوئی انتہا نہیں، جس کا نام ہے کوئی کنیت نہیں، میرے لیے اس غم سے چھٹکارے کا کوئی انتظام فرما۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اس کے بعد میں جاگ اٹھی تو میں نے دیکھا کہ میں سیر ہوں، نہ پیاس تھی اور نہ بھوک، اور نیز خدا تعالیٰ نے میری برات کے بارے میں اپنا ارشاد بھی نازل فرما دیا، وہ شخص جو نہ کھاتا ہو اور نہ پیتا ہو، اٹھے تو سیر ہو، تو یہ وہی کہیں کرشمہ تھا، ورنہ جسے شدید غم لاحق ہو اور کھانا پینا بھی چھوٹ گیا ہو اور اس کے متعلق یہ خیال بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اٹھے تو سیر ہوگا اور اسے کمزوری اور ضعف تک محسوس نہ ہوگا، نیز الزام سے بریت بھی نازل ہو چکی ہو، تو یہ وہی کہیں منظر تھا جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دکھایا گیا۔ خلاصہ یہ کہ جسے خدا تعالیٰ اپنا قرب بخشے اور اپنے مکالمہ و مخاطبہ سے نوازے وہ یقیناً ان لوگوں سے زیادہ افضل ہوگا۔ آخر پر میں اس موضوع کو حضرت مسیح موعود کے ایک اقتباس پر ختم کرتی ہوں جو برکات الدعا سے لیا ہے۔ خدا تعالیٰ نے، حضور فرماتے ہیں، خدا تعالیٰ نے مجھ کو اس زمانہ کی اصلاح کے لیے بھیجا ہے، تب وہ غلطیاں جو بجز خدا کی خاص تائید کے نکل نہیں سکتی تھی وہ مسلمانوں کے خیالات سے نکالی جائیں، اور منکرین کو سچے اور زندہ خدا کا ثبوت دیا جائے اور اسلام کی عظمت اور حقیقت تازہ نشانوں سے ثابت کی جائے۔ سو یہی ہو رہا ہے، قرآن شریف کے معارف ظاہر ہو رہے ہیں اور لطائف و دقائق کلام ربانی کھل رہے ہیں، نشان آسمانی اور خارق ظہور میں آ رہے ہیں، اور اسلام کے حسنوں اور نوروں اور برکتوں کا خدا نئے سرے سے جلوہ دکھا رہا ہے۔
یہ وہ ہے مفتاح جس سے آسماں کے در کھلیں، یہ وہ آئینہ ہے جس سے دیکھ لیں روئے نگار۔ جزاکم اللہ حسن الجزا، بہت شکریہ۔ اب ہم کلاس کے دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج کی کلاس میں ہم ایک مختصر سوال و جواب کا سلسلہ کوئز کے ذریعے کریں گے، جس میں ہم سورۃ حامیم السجدہ کی مختصر جو ہم نے تفسیر اور ترجمہ، لفظی ترجمہ کی کلاسز کی ہیں، اس کے بارے میں ہم مختصر سوال و جواب کے ذریعے تھوڑی سی پچھلے اسباق کی دہرائی کرتے ہیں۔ تو اس کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے ایک مختصر آپ کو اس کا ریکیپ دے دیتی ہوں پچھلی کلاسوں کا، کہ سورۃ حامیم السجدہ جو ہے وہ ہماری قرآن مجید کی 41ویں سورہ ہے، 24ویں پارے میں یہ موجود ہے۔ مقام نزول اس کا مکہ ہے، یہ مکی سورت ہے۔ اس کی 55 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے جب سورہ حامیم السجدہ کی جو ترجمہ اور تفسیر مختصر شروع کی تھی، تو ہم نے التعوذ کے بارے میں تھوڑا سا جاننے کی کوشش کی تھی۔ تو آج کا کوئز جو ہے وہ التعوذ کے اوپر بھی مبنی ہے، تاکہ ہم بہنیں مل کر اپنے پچھلے اسباق کی دہرائی کر سکیں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال شروع کرنے کے لیے میں ایڈمن سے گزارش کروں گی کہ کسی متعلمہ کو مائک پہ لے آئیں۔ G63328۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں کسی اور کو انوائٹ کرتی ہوں بیکاز یہ کھل نہیں رہا مائک ان کا۔ جی اوکے، G6322157۔ السلام علیکم، میں جواب دے دوں؟ کون سا سوال پوچھا ہے؟ میں نے ابھی جوائن کیا، میرا ہوا۔ جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پہلا سوال ہے، آؤزو کا لغوی معنی کیا ہے؟ جی، پناہ مانگنا یا پناہ میں آنا۔ جی جزاکم اللہ، پناہ مانگنا یا پناہ طلب کرنا، جی اس کا لغوی معنی یہی ہے۔ جزاکم اللہ، بہت شکریہ۔ اوکے۔ دوسرے سوال کی طرف جاتے ہیں۔ ایڈمن سے گزارش ہے کہ کسی اور متعلمہ کو مائکروفون دے دیں پلیز۔ G63216۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی، سوال ہے، تعوذ کے مکمل کلمات قرآن کریم میں کہاں اکٹھے ہوئے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ سورۃ بقرہ میں۔ نہیں، کچھ اور سوچ لیں۔ سورہ البقرہ میں تو نہیں ہے۔ حامیم سجدہ میں۔ نہیں، سورہ حامیم السجدہ میں نہیں ہے۔ سوری سر، مجھے نہیں ملا۔ جی، یہ سورہ النمل کی آیت 99 میں تعوذ کے کلمات ہیں جو مکمل نہیں ہیں۔ فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم کے الفاظ موجود ہیں سورہ النمل کی آیت 99 میں، لیکن اس سے پہلے جو لفظ اعوذ پڑھا جاتا ہے، تو بہنوں کی یاد دہانی کے لیے بتا دوں کہ تعوذ کا مطلب ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سو باللہ من الشیطان الرجیم سے پہلے یہ فاستعذ کا لفظ ہٹا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں لفظ تعوذ سکھایا، اور ہم اس کو تعوذ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی طرح پڑھتے ہیں۔ تو قرآن کریم کے مکمل کلمات جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں اس میں اعوذ لفظ نہیں شامل ہے، باقی باللہ من الشیطان الرجیم شامل ہے، اور یہ سورہ النمل کی آیت 99 میں موجود ہے۔ جی، اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ ایڈمن پلیز کسی متعلمہ کو مائک دے دیں۔ G6322157۔ پلیز انمیوٹ کریں۔ G6322157۔ G63214۔
جی میں بتا دوں، आपकी आईडी क्या है? 3314। जी एडमिन प्लीज आईडी नोट करें। ठीक है सवाल जी। है आपसे, तावुज़ के दूसरे मारूफ कलिमात कौन से हैं जिनमें अल्लाह ताला की दो सिफात बयान हुई हैं? जी आऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। जज़ाकुमुल्लाह सनल जी, आऊज़ु बिल्लाहि समील अलीमी मिनश शैतानिर रजीम। दो सिफात इलाहिया जो इसमें ऐड हुई हैं, तावुज़ जो हम रोजमर्रा में पढ़ते हैं उससे, अस्समी और अल अलीम है। बेहद शुक्रिया। सवाल नंबर 4 है, तावुज़ का दूसरा मारूफ नाम क्या है? एडमिन प्लीज किसी को माइक्रोफोन दे दें। जी 63323। प्लीज अपने माइक को यस। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम वालेकुम सलाम। अस्सलाम रहमतुल्लाह जी। ताउज़ का दूसरा नाम इस्तेआज़ा है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। इसका इसका दूसरा मारूफ नाम इस्तेआज़ा है और ये जी माखूज है फस्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, जो सूरह अन-नमल की आयत नंबर 99 है। उसमें जो लफ्ज फस्तइज़ शुरू में आया है उसी से अखज किया गया है लफ्ज इस्तेआज़ा, जिसका मतलब है पनाह मांगना, पनाह तलब करना। जज़ाकुमुल्लाह अहसनल जज़ा। 5वें सवाल की तरफ जाते हैं। लफ्ज शैतान के 3 मरकजी हुरूफ कौन से हैं? इन हुरूफ के अंदर क्या मफहूम छुपा हुआ है? एडमिन प्लीज किसी को माइक दे दें। जी 63315। हाँ जी। इसके अंदर 3 मरकजी हरूफ हैं, शीन, त्वा, नून। और माशाल्लाह। इनके अंदर जो मफहूम छुपा है वो ये है कि ऐसे शख्स की तरफ इशारा किया जाता है जिसको पत्थर मारकर दूर किया जाए या धत्कारा जाए। बेहद शुक्रिया, बहुत सही कहा आपने। बेहद शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह। शीन, तौ और नून ये शैतान के मरकजी हुरूफ हैं और इनके अंदर जो मफहूम छुपा हुआ है वो है किसी की मुखालिफत करना, किसी से दूर होना या अपने मरकज से दूर होना। अगला सवाल है, और रजीम के मरकजी हुरूफ कौन से हैं? उनके अंदर क्या मफहूम छुपा हुआ है? एडमिन प्लीज माइक दीजिएगा। जी 63102। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी, और रजीम के जो मरकजी हरूफ हैं वो रा, जीम और मीम हैं। और इसके जी अंदर है इसके मफहूम ये है कि संसार करना, पत्थर मारना, ये इसके अंदर जी मफहूम छुपा हुआ है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, जज़ाकुमुल्लाह, बहुत शुक्रिया। सवाल नंबर 7 है, शैतान को रजीम क्यों कहा जाता है? एडमिन प्लीज माइक दे दें। जी 63323। जी 63323। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी शैतान की पर्सनालिटी, आई मीन शख्सियत ऐसी थी कि वो सबकी मुखालफत करता था। तो उसको उसने रजीम क्यों कहा नाफरमानी जाता की, उसने नाफरमानी की है और उसको पत्थर मारने का और संसार करने का हुक्म दिया गया था, इसलिए उसको रजीम कहा गया। ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह, ठीक है, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। शैतान को रजीम इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उसने नाफरमानी की और अपने मुकाम से गिर गया। शैतान के मफहूम में ऐसे शख्स की तरफ इशारा है जिसको पत्थर मार मार कर दूर किया जाए, धत्कारा जाए। बेहद शुक्रिया। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कुरान करीम से पहले इस्तिआज़ा पढ़ने की क्या जरूरत है? एडमिन जी प्लीज पे बुलाएं। जी 63120। जी 63120। प्लीज अनम्यूट करें। जी जी एडमिन किसी और को मौका दें। 63128। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी कुरान करीम से पहले इस्ताज़ा पढ़ने की इसलिए जरूरत होती है कि खुदा तआला की पनाह मांगते हैं।
کہ ہم جو قرآن کریم پڑھنے لگے ہیں اس کا مفہوم ہمیں صحیح سمجھ میں آئے اور شیطان ہم پہ حاوی نہ ہو۔ جی بہت مناسب، بہت اچھا جواب ہے آپ کا، جزاکم اللہ۔ حضرت مسلم ماؤد کے الفاظ میں اس کا جواب آپ کو مزید کھولنے کے لیے بتاتی ہوں۔ فرمایا کہ حضرت مسلم ماؤد نے فرمایا کہ چور وہیں آتا ہے جہاں خزانہ ہو، اور اسی سے مقابلہ کرنے کی فکر کی جاتی ہے جس سے خطرہ ہو۔ قرآن کریم ایک ایسا روحانی خزانہ ہے جس کے مٹانے کے لیے شیطان تڑپتا ہے، اور یہی ہتھیار ہے، یعنی تعوذ ہی وہ ہتھیار ہے جس سے اس کا سر کچلا جاتا ہے۔ بس شیطان اور شیطانی لوگ پوری کوشش کرتے ہیں کہ اس سے، قرآن کریم سے، لوگوں کو دور رکھیں۔ اسی وجہ سے اس کی تلاوت سے پہلے استعاذہ کا حکم دیا۔ سوال نمبر 9 ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بسمی، جو یہ لفظ بسمی ہے، اس کے مرکب لفظ میں یعنی با اور اسم سے مل کے جو یہ لفظ بسمی میں بنا ہے، اس میں الف کیوں نہیں ہے؟ ایڈمن پلیز کسی کو مائک دیجیے۔ G63189 G63189 پلیز انمیوٹ کریں۔ G632 السلام علیکم، یہ کس کا مائک جی ابھی اوپن ہوا ہے؟ جی میں بتا دوں، احمد اسلام انور۔ جی آپ کی آئی ڈی اس کیا وقت ہے؟ دو آئی سوری، ڈیز اوپن ہے اس وقت، تو مجھے G63269۔ جی جی جواب دے دیجیے آپ۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ اس کا اسم گر جاتا ہے کثرت استعمال کی وجہ سے۔ با جو ہے وہ اس میں وہ اس با اور اسم دو مرکب ہیں، مرکب جاری ہے با، اور کثرت استعمال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں جب قرآن کی لکھا جا رہا تھا تو اس وقت کثرت استعمال کی وجہ سے اس کا الگ نہیں ڈالا گیا۔ ٹھیک ہے، بہت مناسب جواب ہے، بالکل تقریباً بالکل صحیح جواب دیا آپ نے۔ جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بتا دوں کہ جو رسم الخط انہوں نے قرآن کریم کو لکھنے کے لیے استعمال کیا تھا، اس میں بسم اللہ کے الف کو حذف کر دیا تھا۔ یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو قرآن کریم لکھا گیا ہے، اس میں جو رسم الخط استعمال ہوا ہے، تب سے یہ جاری ہے کہ اس میں جو بسم اللہ کا جو الف کا اسم کا الف ہے، اس کو حذف کر کے با کو سین نیم سے جوڑ دیا گیا تھا، اور یہ اب تک وہی رسم الخط چلا آ رہا ہے۔ اور دوسری وجہ جو آپ نے بالکل مناسب اور صحیح بتائی کہ کثرت تحریر کی وجہ سے اس کا الف نہیں لکھا جاتا۔ بہت شکریہ۔ اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ سورۃ حامیم سجدہ قرآن کریم میں کس عدد یعنی نمبر پر ہے؟ کتنی، جو آج کی قرآن کریم کی ترتیب کے لحاظ سے سورہ حامیم السجدہ کی سورت کا کون سا نمبر بنتا ہے؟ پلیز ایڈمن مائک دیجیے گا۔ G6319 G63171 السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی یہ اس کا نمبر 41واں ہے۔ بالکل صحیح جواب دیا آپ نے، جزاکم اللہ۔ جی سوال نمبر 11 ہے، سورہ حامیم السجدہ قرآن کریم کی کون سے پارہ میں ہے؟ یعنی اس کا پارہ نمبر، کس پارے میں، عدد پارہ کیا ہے؟ ایڈمن پلیز مائک دیجیے۔ G632157 جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی یہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پارہ نمبر 24 میں ہے۔ جزاکم اللہ، بالکل صحیح جواب تھا آپ کا، بہت شکریہ۔ سوال نمبر 12 ہے، سورہ حامیم السجدہ قرآن، یعنی سورہ حامیم السجدہ کا نزول کہاں ہوا ہے؟ اس سورہ کا نزول، مقام نزول کہاں ہے؟ ایڈمن پلیز مائک پہ بلائیں۔ G63286 السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جی اس صورت کا مقام نزول جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں ہے۔
बिल्कुल सही जवाब है आपका। ये जज़ाकुमुल्लाह जज़ा। मक्की जी सूरत है जी, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। सवाल नंबर 13 है, सूरह हामीम अस-सजदा की कितनी आयत हैं? एडमिन प्लीज माइक दीजिए। G63223। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह जी। जी। इसकी 55 आयात है। जी सही जवाब है आपका, जज़ाकुमुल्लाह। अगला सवाल है, सूरह हामीम सजदा के कितने रुकू हैं? एडमिन प्लीज माइक दीजिएगा। G63247। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। इसके टोटल 6 रुकू हैं, 6। जी बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, बेहद शुक्रिया। जी। अगला सवाल है, सूरत हामीम अस-सजदा का आगाज किन हुरूफ से होता है? कुछ खास हुरूफ हैं जिनका हामीम अस-सजदा का आगाज होता है, उन हुरूफ को हम क्या कहते हैं? इस्तालाहन उसको क्या कहा जाता है, उन हुरूफ को? G63287। प्लीज अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम इन अस्सलाम व हुरूफ रहमतुल्लाह। इन हुरूफ को हुरूफ मुक़त्तआत कहते हैं। जी सही जवाब है आपका, शुक्रिया जज़ाकुमुल्लाह। अगला सवाल है, सूरह हामीम यानी ये जो हामीम के हुरूफ मुक़त्तात, अभी एक मुतालिमा ने आपको बताया कि इन हुरूफ को हुरूफ मुक़त्तात कहा जाता है। इनमें कौन सी दो सिफ़ात इलाहिया की तरफ इशारा है? एडमिन प्लीज किसी को माइक पे बताएं। G63335। प्लीज अनम्यूट करें। G63335। अगर आप ने आंसर नहीं करना तो अपना हैंड प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम व सॉरी वो रहमतुल्लाह। अनम्यूट नहीं हुआ था। जी इसमें दो सिफात हैं अल्लाह ताला की जिनका जिक्र किया गया है, अ, हमीद और मजीद, यानी हम्द वाला और बड़ी शान और बुजुर्गी वाला। ठीक है, बेहद शुक्रिया, बिल्कुल सही जवाब था आपका। सवाल नंबर 17, कुरान करीम की किन सूरतों के आगाज में हरूफ मुक़त्तात आए हैं और उनकी कुल तादाद कितनी है? एडमिन प्लीज किसी को माइक्रोफोन पर बुलाइए। 63315। कुरान करीम की 29 सूरतों के आगाज में हरूफ मुक़त्तआत आए हैं। 29 और उनकी तादाद 30 है। जी जवाब आपका एक हद तक बिल्कुल सही था जी। 29 सूरतों के आगाज में कुल 30 हरूफ मुक़त्तात आए हैं, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। लेकिन ये हरूफ मुक़त्तात हैं, इनमें से कुछ की बार बार तकरार की गई है। 29 सूरतों के जो शुरू में 30 हरूफ मुक़त्तात आए हैं, उनमें बार बार इनको रिपीट किया गया है। तो अगर उनको निकाल दिया जाए, रेपिटिशन को खत्म कर दिया जाए, तो 14 मुक़त्तात हैं और ये सब हरूफ तहज्जी के 14 हरूफ हैं जो इस्तेमाल किए गए हैं। आपका जवाब बिल्कुल सही था, जज़ाकुमुल्लाह, बेहद ठीक शुक्रिया। है, आज के जज़ाक। क्विज का आखिरी सवाल है, हुरूफ मुक़त्तात की क्या तशरीहात बयान की गई हैं? अगर कोई बहन माइक पे आना चाहती हैं और इसकी दो जो बुनियादी तशरीहात हैं अगर वो बयान करना चाहें तो प्लीज अपना हाथ खड़ा करें। एडमिन प्लीज माइक दीजिएगा। G63150। G63216। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी ये जैसे इंग्लिश में वो बोलते हैं जैसे वेब्रिएशन, जैसे किसी हम्म लफ्ज जैसे हमीद और मजीद जो लफ्ज हम्म हैं वो एक अल्लाह ताला के खास सिफात को बयान करती हैं हम्म। और उनके मुतालिक बयान होती है उनके मुतालिक, तो इसलिए इनका ये एक अल्लाह ताला ये की सिफात होती हैं।
ठीक है, एक तशरीह आपने बिल्कुल सही बताई कि हुरूफ मुक़त्तात से मुराद या इशारा सिफ़ात इलाहिया की तरफ है, खुदा ताला की सिफ़ात की तरफ होता है। जैसे हा से मुराद हमीद है और मीम से मुराद मजीद हैं, जो सिफ़ात बारी ताला हैं। एक और तशरीह अगर इसकी अददी हैसियत के हवाले से आपको याद हो तो। अददी जैसे अ, मुझे सही अलिफ, तो नहीं। जी अच्छा जी, कुछ अलिफ लाम मीम, जैसे अलिफ लाम मीम, अलिफ इज एक लफ्ज, लाम दो, एक इनमें 10 नेकियों का, ये वाला, ये वाली मतलब कि नहीं, नहीं? नहीं, अच्छा, अलिफ की सॉरी। अददी हैसियत जो है एक है, ठीक है। उसी तरह लाम की एक अददी हैसियत है और मीम की एक अददी हैसियत है, और इन तीनों को मिला के 71 नंबर्स बनते हैं। अलिफ का एक, लाम का अगर मुझे सही याद है 30, और मीम का शायद 40 हैं, तो ये 71 साल बनते हैं। और हजरत मुस्लिम मौऊद रजी अल्लाह ताला ने फरमाया था कि इन 71 सालों से हम ये कह सकते हैं कि सूरह अल बकरा के शुरू में अलिफ लाम मीम के जो हरूफ मुक़त्तात आए हैं उनसे मुराद जो उसमें नबूवत के पहले 71 सालों में जो वाकयात पेश आने वाले थे उनके बारे में इशारा है। तो उसकी अददी कीमत जो होती है इन अल्फाज की, उससे उस जमाने की तरफ इशारा करते हैं जिसके वाकयात खास तौर पर उस सूरत में बयान किए गए हैं जिसकी इब्तदा में वो हरूफ आए हैं। तो सवाल जवाब का सिलसिला हम यहाँ पे खत्म करते हैं। अब हमारा अगला जो सेगमेंट है वो कवायद की मश्क है, जिसमें मैं बिल्कुल आपको 1 मिनट के अंदर एक तस्हीह करना चाहूंगी। किसी बहन ने पिछली क्लास में कुछ क्लेरिफिकेशन मांगी थी तफहीम रा और तरकीक रा के हवाले से, तो फिर से आपको एक याद दहानी के लिए बता देती हूँ कि अगर रा साकिना, रा जब साकिन है यानी इसके ऊपर जज्म है और उससे पहले कोई हर्फ साकिन है, जैसे कि यहाँ दाल सुकून में है, साकिन है, और उससे पिछले हर्फ पे फतहा हो तो ये रा मोटा पड़ा जाता है। ठीक है, सो रा साकिना से पहले वाला हर्फ साकिन हो, ये हमें भी पता है कि एक साकिन हर्फ से पहले 2 साकिन हर्फ एक दूसरे के आगे पीछे नहीं आ सकते हैं, ये अरबी जबान का उसूल है। ये सिर्फ वक्त की सूरत में हम एक आर्जी सुकून इस लफ्ज पे लगाते हैं और रस्मुल खत में ये ऐसे लिखा भी नहीं जाता है। तो इस बात को याद रखें कि 2 हुरूफ यानी रा साकिन से पिछला हर्फ साकिन है और रा पे यहाँ पे आर्जी सुकून है, और इससे पहले जो फतहा है उसकी वजह से ये रा मोटा पड़ा जाता है। उसी तरह अगर रा साकिन है जिसपे आर्जी सुकून है, उससे पिछला हर्फ साकिन है और उससे पिछला हर्फ मदमूम है यानी उस पे दम्मा है, तो ये रा मोटा पड़ा जाएगा। लेकिन इस मिसाल में थोड़ा हमें कंफ्यूजन हो गया था, तो उसको फिर से बयान कर देती हूं कि यहां भी रा के ऊपर दम्मा है, पिछला हर्फ या है जो साकिन है और उससे पिछला जो हर्फ है वो उसके ऊपर फतहा है। अगर हम इस उसूल को फॉलो करेंगे यानी इस रा को हम साकिन नहीं करेंगे, वक्फ नहीं करेंगे, तो ये रा मोटी पड़ी जाएगी, खैरू, ये रा मोटी पड़ी जाएगी। मगर अगर इस रा को, ये इस लफ्ज खैरू को हम वक्फ की हालत में पढ़ेंगे तो फिर यहाँ आप देखिए कि रा साकिन हो जाता है और उससे पिछला जो हर्फ साकिन है ये इस रा पे आर्जी सुकून आया है, ये दमा आर्जी सुकून में तब्दील हो गई है। वक्फ का ये उसूल है। अब ये या जो है ये हमें मजबूर करती है कि हम इस रा को क्या पढ़ेंगे, बारीक पढ़ेंगे, तरकीक से पढ़ेंगे। बेशक यहाँ खा के ऊपर फतहा है और ये मफ्तू है, उसूल ये हमें ये सिखाता है कि ऐसे पढ़ें, लेकिन वजह ये या है जिसकी वजह से ये रा मोटी नहीं पड़ी जाएगी। तो ये उसूल हमने याद रखना है कि रा साकिन से पहले जो पिछला हर्फ साकिन है वो अगर या है तो फिर ये रा बारीक पड़ी जाएगी। उसके अलावा कोई भी साकिन लेटर आएगा तो वो रा साकिन रा मोटी पड़ी जाएगी। उम्मीद है कि बहनों को इस उसूल की समझ आ गई होगी, और अगर कोई कंफ्यूजन है तो फिर आप दोबारा सवाल कर लें, तो इंशाअल्लाह ताला आपको मजीद खोलकर बयान करने की कोशिश करेंगे। अब हमारा अगला सेगमेंट जो है वो प्रैक्टिस है। तो अगर आप बहनें आपके स्क्रीन पे अभी आएगा
लिंक आएगा, उसको आप क्लिक करके प्लीज अपने सब के सब आप चले जाइएगा ब्रेकआउट रूम्स में। जी मुबशरा साहबा, अस्सलामु अलैकुम। जी वालेकुम सलाम। ये अब आवाज भी आ रही है और तस्वीर भी सही आ रही है। जी प्लीज जज़ाकल्लाह। आप शुरू कीजिए, जिन्होंने अभी माइक अनम्यूट किया है जी अपनी आईडी बताइएगा। G63269। जी ठीक है, प्लीज शुरू कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين। जाकिल्ला खैर, माशाल्लाह आपने बहुत प्यारा पढ़ा है। नूर मुशद्दद की तारीफ कीजिए। जी ये इसकी आवाज नाक से करते हैं और थोड़ी देर कुछ देर के लिए रुकते हैं इसमें और फिर नाक से आवाज निकालते हुए सॉरी इसको पहले नून मुकम्मल पढ़ते हैं और तशदीद देते हैं, मुशद्दद यानी मजबूती से पढ़ते हैं इसको। साकिन होता है, पढ़ पहले साकिन होता है, फिर मुतहर्रिक जी होता है जी और गुन्ना। मुतहर्रिक जी गुन्ना गुन्ना की साउंड आवाज 2 सेकंड के लिए। माशाल्लाह आपने पढ़ा, बहुत ठीक है, बहुत अच्छा बताया, बहुत शुक्रिया। आगे सा चलती हूँ, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, मैं कोई एक मैं और बहन ठीक जरा। है। जी 63294। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। आप ये यहाँ से पढ़ें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना ला यु'तूनज़ ज़काह वहुम बिल आखिरति हुम काफिरून। बहुत शुक्रिया। ये काफ कैफ सिंपल स्माइली फेस से हाँ जी, तरकी क्या? ज़का। ठीक है जी, आप आगे पढ़ते रहे जब तक हम मेन रूम में जाते हैं। आगे आ जाएं। कुल अइन्नकुम लतकफुरून बिल्लज़ी खलक़ल अर्द फी यौमैन वतजअलून लहू अंदादा ज़ालिका रब्बुल आलमीन। वज सॉरी, मैं अंदर बात कर रही हूँ। रूम में कोई है रिफत अजहर, अगर जी वो है तो उनसे भी थोड़ा सा अगर आप तलावत करवा दें प्लीज। प्लीज आए जी। रिफत अस्सलाम वालेकुम। साहबा, वालेकुम जी सलाम रहमतुल्लाह। प्लीज यहाँ से शुरू कीजिए। कौन सी लाइन? वजह जी आला है, से। वजह आला जी। ओके। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين। लिस्साइलीन। للسائلين। बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर।
آخری آیت بھی پڑھتے جائیں، چند سیکنڈ ہے ہمارے پاس. جی. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا آتينا طائعين. ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا آپ نے، ماشاءاللہ. تو بس اب ہم جائیں گے اپنے انچارج صاحب کے پاس مین روم میں انشاءاللہ. تھوڑی دیر میں وہاں پہ پہنچتے ہیں، سب بہنیں وہاں پہ اکٹھی ہوں گی اب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ سب کا قرآن کلاس میں شامل ہونے کا بہت شکریہ. ہماری آج کی کلاس یہاں پر ہی ختم ہوتی ہے. اگلے سوموار پھر حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.